السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ختم نبوت کے موضوع پر اور قرآن پاک، سنت رسول اور آئین پاکستان اور اسی طرح قانون پاکستان کی روشنی میں۔ تو سب سے پہلے آپ اس بات کو سمجھیں کہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے۔ تو ناظرین، ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبوت کا ابتدا کی ہے حضرت آدم علیہ السلام پر، اور نبوت کا انتہا کی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ یعنی نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام آخر الانبیاء ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت ہے، اور حضرت نبی کریم علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب تمام آسمانی کتابوں میں سے آخری کتاب قرآن پاک ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مبارک تمام ادیان میں سے آخری دین ہے۔ اس عقیدے کو شریعت کی اصطلاح میں عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، اگر دلائل پر بات کی جائے تو ناظرین، دلائل کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک دلیل یہ ہے کہ کوئی عالم دین دلیل دے دے، یا کوئی مقرر دلیل دے دے، یا کوئی واعظ دلیل دے دے، ٹھیک ہے، یا کوئی خطیب دلیل دے دے، یا کوئی مفتی دلیل دے دے، یا کوئی جو ہے مناظر دلیل دے دے۔ لیکن ایک دلیل وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت خود دلیل دے دے۔ کیا فرماتے ہیں وہ؟ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کا باپ نہیں، اور وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن اللہ تعالیٰ کا رسول ہے اور خاتم النبیین ہے، یعنی مہر ہے نبیوں کا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اور ایک وہ دلیل ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول دلیل دے دے، وہ ہستی دلیل دے دے، وہ شخصیت دلیل دے دے جس پر یہ قرآن پاک نازل ہو چکا ہو۔ کیا فرماتے ہیں وہ ہستی؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بس گالی ختم۔ تو ناظرین، جو میں نے آیت کریمہ پیش کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس آیت مبارکہ میں جو مقصودی بات ہے وہ ہے لفظ خاتم النبیین۔ تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ لفظ خاتم جو ہے اس کے دو قرات ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہے فتح کے ساتھ اور دوسرا جو ہے وہ ہے کسرہ کے ساتھ، اور معنی کا حاصل بھی ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی انبیاء کو ختم کرنے والا، کیونکہ کسرہ اور فتح دونوں کا معنی جو ہے وہ آخر کے بھی آتی ہے، آخر کے معنی میں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح مہر کے معنی میں بھی یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ مہر بھی کسی پر بند کرنے کے لیے آخر ہی میں کی جاتی ہے نا، اس لیے اسی کا معنی مہر بھی آتا ہے اور اسی طرح آخر کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم سب کو چاہیے کہ عقیدہ جو ہے ختم نبوت کا عقیدہ جو ہے وہ اپنے دل اور دماغ میں اچھی طرح بٹھا دیں، کیونکہ اس پر بہت لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں، تقریباً 1200 صحابہ کرام صرف ختم نبوت کے مسئلے پر شہید ہو چکے ہیں، ختم نبوت کے موضوع پر شہید ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم ذرا سا تاریخ اسلام کی طرف چلے جائیں تو ختم نبوت کا پہلا محافظ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جہاں وہ پہلا صحابی رسول اور اسلام کا پہلا خلیفہ تھا، وہ پہلا محافظ ختم نبوت بھی ہے۔ اور اسی طرح پہلا غازی ختم نبوت حضرت ابو مسلم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضرت ابو مسلم خولانی سے رحمہ اللہ ہے۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے آخر دور میں یمن میں اسود عنسی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، تو اسی دوران میں اسود عنسی نے حضرت ابو مسلم خولانی سے رحمہ اللہ کو اپنے پاس بلایا اور اپنی نبوت پر ایمان لانے کا دعوت دے دی، ٹھیک ہے، تو ظاہری بات ہے حضرت ابو مسلم نے صاف انکار کر دیا۔ تو اس نے کہا، اس خبیث نے، کہ کیا آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہو؟ اس نے فرمایا جی بالکل، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتا ہوں۔ تو اسی وجہ سے اسود عنسی نے ایک خوفناک آگ لگا دی اور اسی میں ڈال دیا حضرت ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ٹھیک ہے، اور جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر
اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ آگ ٹھنڈا ہو چکا تھا طبیعت کے مطابق. اسی طرح حضرت ابو مسلم رحمہ اللہ کو حضرت ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی وہ آگ بے اثر ہو کر وہ بالکل صحیح سلامت آگ سے باہر نکلا. یہ بھی معجزہ ہے. نبوت پر قربانی کے لیے تیار تھا لیکن معجزہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور نبوت کا پہلا مجاہد حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جس نے اسود عنسی خبیث کو قتل کیا تھا. اسی لحاظ سے وہ پہلا مجاہد ختم نبوت ہے. اور پہلا شہید ختم نبوت حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو مسیلمہ کذاب نے حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے نبی مانتے ہو؟ تو اس نے فرمایا کہ میرے کان تیری اس بات کو سننے سے انکار کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے مسیلمہ کذاب خبیث نے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کر دیا. لیکن اس کا ایک ہی قول تھا کہ میرے کان تیری اس بات کو سننے سے انکار کرتے ہیں. تو ناظرین گرامی، ختم نبوت پر بہت سارے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے اکابرین نے قربانیاں دی ہیں، تاریخ گواہ ہے. لیکن ہم بدقسمتی کی وجہ سے اس کو جانتے تک نہیں کہ یہ ہے کیا چیز. یقیناً افسوس کی مقام ہے. لیکن بہرحال اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص آئے کہ میں نبی ہوں، نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں. اس کے ساتھ رہن سہن، لین دین، سب چیز کا بائیکاٹ ہونا چاہیے کیونکہ یہ دنیا کا بدترین کافر ہے. اس پر اگر ہم قانون کی طرف چلے جائے، آئین کی طرف چلے جائے تو آئین میں آرٹیکل 260 میں صاف لکھا ہے، ہو یہ الفاظ ہے جو آپ کو میں بتا رہا ہوں. یہ لکھا ہے کہ مسلم سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو وحدت و توحید اور قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر مکمل اور غیر مشروط طور پر ایمان رکھتا ہے، اور پیغمبر یا مذہبی مصلحہ کے طور پر کسی ایسے شخص پر ایمان نہ رکھتا ہو اور نہ اسے مانتا ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس لفظ کو کسی بھی مفہوم یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے اپنے آپ کو پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہو یا جو دعویٰ کرے، ٹھیک ہے. اور غیر مسلم سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو مسلم نہ ہو، اور اسی میں عیسائی، سکھ، ہندو اور بدھ یا پرسی فرقوں کے ساتھ تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص شامل ہے، اور قادیانی اور لاہوری گروپ کا، ٹھیک ہے، جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں یا کسی اور نام سے موسوم کرے، ٹھیک ہے. قادیانی اور لاہوری گروپ کا کوئی بھی شخص یا کوئی بھی بہائی اور جدولی ذاتوں میں سے کسی کے ساتھ تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص اس میں شامل ہے. تو ناظرین، بات کا لب لباب اور دو ٹوک الفاظ میں یہ ہے کہ قادیانی کافر ہے اور اس کے ماننے والے بھی کافر اور اس کے کفر میں شک کرنے والے بھی کافر. بس گالی ختم. اور اس کے بعد اگر ہم PPC کو دیکھیں، ٹھیک ہے، پاکستان پینل کوڈ کو دیکھیں تو پاکستان پینل کوڈ میں سیکشن 298 میں صاف لکھا ہے. ناظرین، سیکشن 298 جو ہے یہ 3 شقوں پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے، الف با جیم. تو ناظرین، پہلے شق کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص حضرت نبی کریم علیہ السلام کی زوج مطہرہ، ام المؤمنین یا اہل بیت یا خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی توہین کرے تو یہ قید اور جرمانہ دونوں کے مستحق ہوگا. دوسری شق کا خلاصہ یہ ہے کہ قادیانی اور لاہوری گروپ حضرت نبی کریم علیہ السلام کی خلیفہ اور صحابہ کرام کے علاوہ کسی کو بھی خلیفۃ المسلمین یا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کی طرف یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرے، یہ منسوب نہیں کر سکتا اور نہ اسی کو مخاطب کر سکتا ہے، اور نہ اہل بیت کی طرف کسی کو منسوب اور مخاطب کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ام المؤمنین کی طرف کسی کو بھی منسوب اور مخاطب کر سکتا ہے.
اور نہ ہی اپنی عبادت گاہ کو مسجد کی طرف منسوخ کر سکتا ہے، اور نہ ہی اپنے مذہب میں عبادت کے لیے بلانے کی طریقوں اور صورتوں کو اذان کا نام دے سکتا ہے، جس طرح کہ ہم مسلمان دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی نے بھی یہ مذکورہ شرائط میں سے کوئی بھی کام کیا تو یہ بھی قید اور جرمانہ دونوں کا مستحق ہوگا۔ اور تیسرے شق کا خلاصہ یہ ہے کہ قادیانی اور لاہوری گروپ اگر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے یا اپنے مذہب کو اسلام کا نام دے دیا جائے، اور یا اپنے مذہب کا تشہیر اور تبلیغ کرے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح کسی کو بھی اپنے مذہب کا قبول کرنے کی دعوت دے دے، تو کسی کی صورت میں بھی کسی قسم کے بھی اگر اسی طرح یہ خبیث لوگ اقدامات اٹھاتے رہے یا اقدامات اٹھا لیا، ٹھیک ہے، اگر اس طرح کام کر لیا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی قید اور جرمانہ دونوں کا مستحق ہوگی۔ تو ناظرین، یہ ہے پاکستان پینل کوڈ سیکشن نمبر 298، جس میں قادیانیت پر یہ مذکورہ پابندیاں جو ہے وہ لگا دی گئی ہے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ سمجھے ہوں گے، اور آپ سے ایک درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں، ٹھیک ہے، تاکہ اور لوگوں کی بھی پتہ چلے اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام۔